تو ہم اگر کسی کو اپنا رہبر بنانا چاہتے ہیں تو اس ہستی کو بنائیں جن کی کامل زندگی. میرا قائد ہے وہ زندگی پیغام تھا جس کا، محمد نام تھا جس کا، محبت کام تھا جس کا، وہ رفتہ رفتہ جس نے قوم کو منزل عطا کر دی، کلی آغاز تھی جس کی، چمن انجام تھا جس کا. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کامل زندگی ہے. ایک ہی زندگی ہے جو ہر اعتبار سے کامل، جو آبجیکٹو لے کر آئے تھے ان کو پورا کر کے دنیا سے گئے. پھر دوسری بات، اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق عظیمہ عطا فرمائے تھے. ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہیں. ایسے اخلاق دنیا میں کسی دوسرے میں نظر نہیں آ سکتے. نبی علیہ السلام کا تحمل، آپ کی بردباری، آپ کا درگزر، آپ کا دوسروں کے ساتھ شفقت کا، رحمت کا معاملہ، دوسروں کے ساتھ ہمدردی، یہ ایسی صفات تھی کہ جو تاریخ انسانیت میں پہلے نہیں دیکھی گئی تھی. مشہور واقعہ ہے، ایک دیہاتی آیا، اس نے کلمہ پڑھا، اس کو ضرورت ہوئی پیشاب کی، تقاضے کی، تو مسجد نبوی کا جو صحن تھا اس میں کافی زمین خالی پڑی ہوئی تھی. وہ کمرے سے باہر نکلا اور اس صحن کے اندر، مسجد کے اندر بیٹھ کر اس نے یورینیٹ کر دیا. اب جب وہ پیشاب کر رہا تھا تو صحابہ نے دیکھا تو انہوں نے چاہا کہ اس کو ٹوکیں. نبی صاحب نے منع فرما دیا کہ اس حال میں اس کو ڈسٹرب نہ کرو. اب وہ بندہ جب اپنی ضرورت سے فارغ ہو کے آیا تو نبی علیہ السلام نے اسے تانا نہیں دیا، اسے شرمندہ نہیں کیا، رسوا نہیں کیا، اسے پیار سے سمجھایا کہ دیکھو ہر بندہ چاہتا ہے کہ اس کا گھر صاف ستھرا ہو. اللہ تعالیٰ بھی چاہتے ہیں کہ اس کے گھر کو پاک صاف رکھا جائے. تو اللہ کے گھر کے اندر اس طرح گندگی کا پھیلانا اچھا نہیں ہے. ان کو جب احساس ہوا، انہوں نے ریئلائز کیا تو وہ حیران ہو گئے، اے اللہ کہ میں نے اتنی بڑی غلطی کر لی. نبی علیہ السلام نے ان کے ساتھ غصے کا اظہار نہیں کیا، شفقت کا معاملہ کیا. وہ کچھ دیر کے بعد واپس جانے لگے. نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ اس کے پاس سواری نہیں، تو نبی علیہ السلام نے اس کو سواری تحفے کے طور پر، ہدیے کے طور پر دے دی. وہ اور متاثر ہوا. پھر وہ جب اپنی بستی میں پہنچا تو وہاں جا کر اس نے اپنے بستی والوں کو پکارا، اے میرے چچا، اے میرے ماموں، اے فلاں، اے فلاں. لوگوں نے کہا کیا ہو گیا، تم نے کبھی اس طرح آوازیں نہیں دی، آج کیوں دے رہا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے ایک ایسے شخصیت کو دیکھا ہے کہ دنیا میں اتنے اچھے اخلاق والی شخصیت کوئی ہو نہیں سکتی. پھر اس نے پورا واقعہ سنایا. اس واقعے کو سن کر اس بستی کے شاید 300 سے زیادہ لوگ آئے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. ایسے اخلاق عظیمہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی. ایک دفعہ میرا واسطہ ایک انگریز سے پڑ گیا. وہ پہلے سے انتظار میں تھا کہ کوئی مسلمان مجھے ملے تو میں اس کے ساتھ بحث کروں. شاید ایئرپورٹ پہ کہیں بیٹھے تھے لاؤنج میں، تو وہ آ کے میرے پاس بیٹھ گیا. مجھے کہتا ہے تمہیں پتہ ہے کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا؟ تو میں نے اس سے پوچھا کہ وہ کیسے؟ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے پیغمبر اسلام کے گرد کچھ تلوار کے ماہر جنگجو قسم کے نوجوان اکٹھے ہو گئے تھے اور ان لوگوں نے تلوار کے زور پہ پوری دنیا میں اسلام کو پھیلا دیا. تو میں نے کہا اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ وہ جو چند نوجوان جنگجو اکٹھے ہو گئے تھے ان کو کس تلوار نے اکٹھا کیا تھا؟ تھوڑی دیر تو سوچتا رہا.
پھر کہتا ہے کہ وہ تو مسلمانوں کے پیغمبر کے اخلاق سے مطمئن ہو کر متاثر ہو کر قریب ہوئے تھے۔ میں نے کہا اصل میں یہ اخلاق کی تلوار تھی جس نے دلوں کو فتح کر لیا تھا۔ چنانچہ سیدہ شریف اللہ فرماتی ہیں فتحت المدینہ بالاخلاق، نبی علیہ السلام کے اخلاق نے مدینہ کے لوگوں کے دلوں کو فتح کر لیا تھا۔ جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ، تو نبی علیہ السلام نے دلوں کو فتح کر لیا تھا۔ یہ فتوحات کی اصل وجہ تھی، اخلاق حمیدہ، اخلاق عظیمہ۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک آدمی تھا جس کے پاس بیت اللہ کی چابی ہوتی تھی، اس کا نام تھا عثمان۔ جب نبی علیہ السلام نے ہجرت فرمانی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ بھائی میرا دل چاہتا ہے کہ میں بیت اللہ کے اندر داخل ہو کر اللہ کی عبادت کروں، تو آپ بیت اللہ کا دروازہ کھول دیں۔ اس نے کہا میں نہیں کھولتا۔ نبی علیہ السلام نے کئی بار کہا مگر وہ اپنی ضد کے اوپر قائم رہا۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عثمان، ایک وقت آئے گا جس پوزیشن میں تم کھڑے ہو اس پوزیشن میں میں کھڑا ہوں گا، اور آج جس پوزیشن میں میں کھڑا ہوں اس میں تم کھڑے ہوگے، یعنی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، تمہارے ہاتھ خالی ہوں گے۔ تو عثمان کو غصہ آ گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے ہاتھ سے چابی کسی اور کے ہاتھ میں چلی ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے ہجرت فرمائی۔ بیت اللہ سے جدا ہوتے ہوئے نبی علیہ السلام کے مبارک آنکھوں میں آنسو تھے، اور آپ نے فرمایا بیت اللہ میرا دل نہیں چاہتا کہ میں تجھ سے دور جاؤں، مگر کیا کروں، یہاں کے بسنے والے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ اب اللہ کی شان دیکھیے کہ جب بیت اللہ فتح ہوا تو اس وقت سارے رؤسائے قریش حرم میں موجود تھے اور سب سر جھکائے بیٹھے تھے کہ نبی علیہ السلام اس وقت فاتح کی حیثیت سے وہاں تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کو بلایا، عثمان آ گیا۔ نبی السلام نے فرمایا عثمان بیت اللہ کی چابی میرے حوالے کرو۔ اب وہ انکار نہیں کر سکتا تھا، اس نے بیت اللہ کی چابی دے دی۔ نبی علیہ السلام نے بیت اللہ کا دروازہ کھلوایا اور اس کے اندر تشریف لے گئے اور اپنے رب کا شکر ادا کیا۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق بھی تھے، حضرت عمر لانو بھی تھے، عثمان غنی بھی تھے، علی لانو بھی تھے، حضرت عباس لانو بھی تھے، یہ سب حضرات ساتھ ساتھ تھے، حضرت حمزہ لانو بھی تھے۔ اور ان میں سے ہر صحابی کا دل چاہ رہا تھا کہ کاش جب دروازہ بند ہو تو نبی علیہ السلام چابی میرے حوالے کر دیں، مجھے بیت اللہ کا کنجی بردار ہونے کی سعادت نصیب ہو جائے۔ اور دنیا کا دستور یہی ہے کہ جب کوئی اقتدار میں آتا ہے تو وہ اپنی پارٹی کے بندوں کو نوازتا ہے، اپنوں کو جن کو سمجھتا ہے ان کو نوازتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے دروازہ بند کروایا اور چابی ان صحابہ میں سے کسی کو نہیں دی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی عثمان کو بلایا، عثمان اس وقت کو یاد کرو جب میں نے تمہیں کہا تھا کہ جس حال میں تم کھڑے ہو اس حال میں کھڑا ہوں گا، اور جس میں میں کھڑا ہوں اس حال میں تم کھڑے ہوگے۔ عثمان میرے اللہ نے وعدہ کو پورا کر دیا، آج چابی میرے ہاتھ میں ہے اور تم خالی ہاتھ میرے سامنے کھڑے ہو، مگر عثمان تم نے جو میرے ساتھ کیا میں تمہارے ساتھ نہیں کروں گا۔ نبی علیہ السلام نے پھر وہی چابی عثمان کے حوالے کی اور ساتھ ہی فرمایا کہ یہ قیامت تک تمہاری نسلوں میں ہی جاری رہے گی۔ اللہ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے اخلاق عطا فرمائے تھے، یہ اخلاق عظیمہ تھے جس کا درس آپ نے انسانیت کو دیا اور دنیا میں ایک نمونہ قائم کر دیا۔ اس لیے جو بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی کو زیادہ پڑھتا ہے وہ اتنا آپ سے محبت کرنے والا بن جاتا ہے۔ یہ عجیب بات ہے، عام بندوں کا تو یہ معاملہ کہ جو جتنا زیادہ جانتا ہے اتنا متنفر ہو جاتا ہے،
اسی لیے بیٹی معتقد نہیں ہوتی، بیوی معتقد نہیں ہوتی، بیٹا معتقد نہیں ہوتا، ڈرائیور معتقد نہیں ہوتا، چونکہ یہ قریب کے رہنے والے لوگ ہیں، یہ قریب سے دیکھتے ہیں، ان کو عقیدت نہیں رہتی، وہ اصلیت کو جانتے ہیں۔ ہمارا حال یہ کہ جو جتنا زیادہ جانتا ہے اتنا متنفر ہوتا جاتا ہے، اور اللہ کے محبوب وسلم کی شان یہ کہ جو جتنا زیادہ قریب تھا وہ اتنا نبی علیہ السلام سے زیادہ محبت کرنے والا تھا۔ بیوی سب سے زیادہ انسان کے قریب ہوتی ہے، اللہ نے اس کو لباس کہا ہے، اور نبی علیہ السلام پر سب سے پہلے ایمان لانے والی سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی، پھر آپ کے غلام حضرت زید لانو تھے، پھر حضرت علی لانو جو کزن تھے، پھر آپ کے سب سے قریبی دوست حضرت ابوبکر صدیق لانو تھے۔ جو جتنا قریبی تھا وہ اتنا جلدی ایمان لے آیا۔ اس لیے انگریزی کا ایک فقرہ یاد رکھیے، the more you know him the more you love him۔ جتنا زیادہ آپ نبی علیہ السلام کو جانتے جائیں گے اتنا آپ نبی علیہ السلام سے زیادہ محبت کرتے چلے جائیں گے۔ یہ ڈنکے کی چوٹ بات کی جا رہی ہے، کوئی ڈر کے نہیں میں بات کر رہا، ڈنکے کی چوٹ کہہ رہا ہوں کہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے ایسا کامل نمونہ بنا کر بھیجا کہ جو بندہ جتنا ان کے بارے میں جانتا ہے اتنا وہ ان کی محبت میں اور گرفتار ہو جاتا ہے۔ کچھ سال پہلے کی بات ہے، ایک عیسائی نے ایک کتاب لکھی، انگریز مورخ تھا، اس نے کتاب لکھی اے رینکنگ آف دی موسٹ انفلوئنشل پرسنالٹیز ان ہسٹری، کہ تاریخ کے اندر جو بڑی مؤثر شخصیات گزری ہیں ان کی اس نے درجہ بندی کی، اور 100 شخصیتوں کا اس نے ایک فہرست دی، ان کے حالات زندگی لکھے۔ اس میں اس نے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بھی کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بھی کیا، نیوٹن کا اور شیکسپیئر کا تذکرہ بھی کیا، آئنسٹائن کا تذکرہ بھی کیا، بڑے بڑے سائنسدانوں، جرنیلوں، بادشاہوں کے تذکرے کیے۔ مگر اس فہرست میں اس نے سب سے پہلے ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی لکھا۔ جب شروع میں یہ بات سنی، آج سے 15-20 سال پہلے کی بات ہے، تو میں نے وہ کتاب خرید کر خود پڑھی۔ اس میں اس نے لکھا ہوا تھا کہ مائی چوائس آف محمد ٹو لیڈ دی رینکنگ آف دی موسٹ انفلوئنشل پرسنالٹیز ول سرپرائز سم آف دی ریڈرز، کہ میں نے جو مسلمانوں کے پیغمبر اسلام کا نام نمبر 1 پہ لکھا ہے تو کچھ قارئین اس کو پڑھ کر بڑے حیران ہوں گے، مگر میں نے یہ اس لیے ان کا نام پہلے نمبر پر لکھا کہ دنیا میں جتنی بڑی بڑی پرسنالٹیز آئی ہیں ان کی زندگیوں کو دیکھیں تو وہ اپنے کے بہترین سکولوں میں، کالج میں اور یونیورسٹیز میں پروفیسروں سے پڑھتے نظر آتے ہیں۔ تو پہلے انہوں نے تعلیم پائی پھر وہ بڑے بنے۔ یہ واحد وہ شخصیت ہے جو اپنی پوری زندگی کسی انسان کے سامنے شاگرد بن کر نہیں بیٹھے، کسی تعلیمی ادارے میں انہوں نے نہیں پڑھا، اس کے بعد اگر انہوں نے انسانیت کو ایسی رہنمائی دی، ان کا حق بنتا ہے کہ ان کو نمبر 1 پہ میں لکھوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کو دیکھ کر کافر لوگ بھی اس بات پہ مجبور ہے کہ ان کو نمبر 1 پہ اپنی کتابوں میں لکھیں، اس لیے کہ نبی علیہ السلام انسانیت کے لیے کامل نمونہ تھے۔ امی و دقیقہ دان عالم، بے سایہ و صاحبان عالم، دیکھنے میں ان پڑھ تھے مگر کائنات کے سب سے بڑے دقیقہ دان تھے، نقطہ شناس تھے، اور بے سایہ تھے مگر پوری کائنات کے لیے صاحبان کی حیثیت رکھتے تھے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے علم حاصل کرنے کے اتنے فضائل سنائے
کہ اس سے پہلے ایسی فضیلت کسی نے نہیں سنائی ہوگی۔ ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ ایک ان پڑھ معاشرے میں علم کی اتنی اہمیت کا بیان کرنا یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ نبی علیہ السلام کی شان تھی، وہ علم کی اہمیت کو جانتے تھے، سمجھتے تھے، اس لیے فرمایا۔ کوئی 20 سال پہلے کی بات ہے، ہم نے ایک مینجمنٹ کا کورس کیا، اس میں مختلف فیکٹریز کے جنرل مینیجرز تھے، بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے، انجینئر تھے سب، کوئی 50 کے قریب لوگ تھے، سیمینار تھا، اور اس میں جو لیکچر دینے والا آدمی آیا تھا اس کا نام تھا مسٹر براڈی، جرمن تھا۔ اس نے بتایا کہ میں 9 یونیورسٹیوں کا وزٹنگ پروفیسر ہوں، یعنی دنیا کی 9 مختلف یونیورسٹیوں میں جا جا کر میں لیکچر دیتا ہوں، میرے مینجمنٹ کے اوپر لیکچر کتنے پسند کیے جاتے ہیں۔ تو خیر ہم نے بھی وہ سیمینار اٹینڈ کیا۔ اس سیمینار کے شروع میں اس نے تمہید یوں باندھی کہ ایک زمانہ تھا لوگ سمجھتے تھے کہ طالب علمی کے زمانے میں پڑھنا ہوتا ہے اور پھر سکول کالج سے نکلنے کے بعد پھر کام کرنا ہوتا ہے، پھر پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ آج سائنسی ترقی بہت عروج پر ہے اور یورپین کمیونٹی اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ انسان کو یونیورسٹی کالج سے نکلنے کے بعد بھی پڑھنا پڑتا ہے۔ آپ جاب کر رہے ہیں، آپ پروفیشنل نالج اپنا امپروو کریں گے تو چلیں گے، ورنہ آپ تقاضے پورے نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے کانفرنسوں میں جانا چاہیے، سیمینارز میں جانا چاہیے اور پروفیشنل نالج حاصل کرنا چاہیے۔ اس نے 2-3 مرتبہ یہ لفظ استعمال کیا کہ یورپین کمیونٹی اس نتیجے پر پہنچی کہ انسان کو بعد میں بھی پڑھنا چاہیے۔ تو میں نے ہاتھ کھڑا کیا کہ میں کوئی بات شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے مجھے کہا کہ ٹھیک ہے مسٹر احمد، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا کہ آپ نے مجھے 3 مرتبہ میرے سامنے یہ بات کہی ہے کہ یورپین کمیونٹی اس نتیجے پر پہنچی کہ انسان کو پوری زندگی پڑھنا پڑتا ہے۔ یہ یورپین کمیونٹی کا آئیڈیا نہیں ہے، یہ آئیڈیا کسی اور کا ہے۔ وہ حیران ہو گیا، مجھے کہتے ہیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، اطلب العلم من المہد الی اللحد، لوگوں پنگھوڑے سے لے کر قبر میں جانے تک علم حاصل کرو۔ تو یہ تو آئیڈیا 1400 سال پہلے ہمارے پیغمبر علیہ السلام نے عطا کیا تھا، تم یورپین کمیونٹی کے نام کیوں لے رہے ہو؟ اللہ کی شان دیکھیں، وہ تھوڑی دیر تو کھڑا سوچتا رہا، پھر اس نے اپنا بریف کیس کھولا، اپنی ڈائری نکالی اور میرے پاس لے کے آیا اور مجھے کہتا ہے کہ عربی میں بھی لکھ کے دو اور اس کا ترجمہ انگلش میں بھی نیچے لکھ کے دو مجھے۔ میں وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد میں پوری دنیا میں جہاں لیکچر دوں گا ان کو کہوں گا کہ یورپین کمیونٹی اس نتیجے پر نہیں پہنچی، ان سے پہلے مسلمانوں کے پیغمبر اسلام اس نتیجے پر پہنچے تھے اور انہوں نے فرمایا پوری زندگی علم حاصل کرنا چاہیے۔ تو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کامل نمونہ بنا کر بھیجا، ہر اعتبار سے، جس زاویے سے دیکھیں گے، جس اینگل سے دیکھیں گے، آپ کو نبی علیہ السلام ایک کامل نمونہ نظر آئیں گے۔ اور پھر آپ کے اخلاق حمیدہ تو ایسے ہیں کہ انسان حیران ہی رہ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو خود بلند فرمایا، ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ جس کے ذکر کو اللہ بلند کرے ان کا ذکر دنیا میں کتنا بلند ہوگا۔
اسی لیے تو نبی علیہ السلام سے اپنے بھی محبت کرتے ہیں مسلمان بھی اور کافر بھی، عیسائی، یہودی، بلکہ ہندو، سکھ، انہوں نے بھی نعتیں لکھی ہیں نبی السلام کی شان میں، کتابیں لکھی گئی ہیں نبی السلام کی شان میں جو کافروں نے لکھی ہیں۔ اللہ نے ایسا ذکر بلند کیا کہ پوری دنیا ان کی عظمت کا اعتراف کرتی ہے۔ آج چونکہ ذرا سائنسی زمانہ ہے، نوجوان سائنسی بات کو جلدی سمجھتے ہیں، تو میں اسی بات کو ذرا اس انداز سے سمجھاتا ہوں کہ دیکھیے اذان جب بلند ہوتی ہے تو نبی علیہ السلام کا ذکر بلند ہو رہا ہوتا ہے، اشہد ان محمد الرسول اللہ، مؤذن کہتے ہیں نا، تو نبی علیہ السلام کے ذکر کو بلند کرتے ہیں نا۔ اب ذرا سنیے کہ پوری دنیا میں جو ملک مشرق میں ہے نا اس کا نام ہے فجی، اس کو مشرق دنیا کہتے ہیں، سب سے پہلے سورج وہاں طلوع ہوتا ہے، تو پوری دنیا میں سب سے پہلے فجر کا وقت فجی میں ہوتا ہے۔ اب جب وقت ہو گیا تو ایک ملک میں اذان دیتے دیتے آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے، اس مسجد میں اذان، پھر اس میں اذان، پھر اس میں اذان، پھر اس میں اذان، تو پورے ملک میں آدھے گھنٹہ تقریباً اذانیں ہوتی رہتی ہیں فجر کی۔ تو فجی میں جب فجر کی اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد اس کے آگے آسٹریلیا آ جاتا ہے، پھر آسٹریلیا میں اذانیں شروع ہو جاتی ہیں، پھر آسٹریلیا بڑا ملک ہے، اس کے بعد سمندر آ جاتا ہے، پھر سمندری جزیروں کے اندر مسلمان بستے ہیں، وہاں اذانیں شروع ہو جاتی ہیں۔ جب وہاں اذانیں ختم ہوتی ہیں تو ان کے آگے برونائی ایک ملک ہے، اس میں بھی مسلمان بستے ہیں، پھر وہاں پر اذانیں شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر جب برونائی سے آگے ٹائم بڑھتا ہے تو ملیشیا میں اذانیں شروع ہو جاتی ہیں، پھر ملیشیا میں اذانیں ختم ہوتی ہیں تو انڈونیشیا میں اذانیں شروع ہو جاتی ہیں، پھر انڈونیشیا میں اذانیں ختم ہوتی ہیں تو سنگاپور میں اذانیں شروع ہو جاتی ہیں، پھر جب سنگاپور کے مسلمان اذانیں مکمل کرتے ہیں اس کے بعد برما میں اذانیں شروع ہو جاتی ہیں، پھر برما میں اذانیں ختم ہوتی ہیں تو بنگلہ دیش میں اذانیں، پھر بنگلہ دیش کے بعد ہندوستان کے اندر اذانیں شروع ہو جاتی ہیں۔ ہندوستان اور پاکستان کے وقت میں بھی آدھے گھنٹے کا فرق ہے، وہاں فجر کی اذان آدھا گھنٹہ پہلے ہو جاتی ہے، ہمارے ہاں بعد میں ہوتی ہے۔ پھر جب پاکستان میں اذانیں شروع ہوتی ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ پہلے وقت ہو جاتے ہیں اسلام آباد اور پشاور سائڈ پہ، پھر اس کے بعد لاہور میں ہوتا ہے، پھر اس کے بعد فیصل آباد، پھر اس طرح چلتے چلتے آدھے گھنٹے کے بعد کراچی میں فجر کا وقت ہوتا ہے۔ اسلام آباد اور کراچی کے نمازوں کے وقت میں تقریباً آدھے گھنٹے کا فرق ہوتا ہے، تو آدھا گھنٹہ پورے ملک میں اذانیں ہی ہوتی رہتی ہیں۔ پھر جب پاکستان میں اذانیں ختم ہوتی ہیں تو ایک گھنٹے کا فرق ہے دبئی میں، وہاں اذانیں شروع ہو جاتی ہیں۔ جتنی ایمریٹس ہیں، دبئی، شارجہ، فلاں فلاں، ان سب میں اذانوں کا وقت ہو جاتا ہے اور ایک گھنٹہ وہاں اذانیں ہوتی رہتی ہیں۔ جب وہاں وقت ختم ہوتا ہے تو سعودی عرب میں فجر کا وقت ہو جاتا ہے، وہاں اذانیں شروع ہوتی ہیں۔ اب سعودی عرب میں ابھی فجر کی اذانوں کا وقت ہو رہا ہوتا ہے کہ پیچھے فجی کے اندر ظہر کا وقت ہوتا ہے، پھر وہاں ظہر کی اذانیں شروع ہو جاتی ہیں، پھر ظہر کی اذان چلتی رہتی ہے، ادھر ظہر کا وقت ختم ہوتا ہے، پیچھے عصر کی اذانیں، پیچھے مغرب کی اذانیں، پیچھے عشاء کی اذانیں، وہاں عشاء کی اذان ہو رہی ہوتی ہے اور فجی میں پھر فجر کی اذان شروع ہو جاتی ہے۔ پوری دنیا میں کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں جب کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مسجد میں اذان اقامت کی آواز بلند نہ ہو رہی ہو اور اللہ اپنے محبوب کے ذکر کو بلند نہ فرما رہے ہوں۔ اگر ہمارے پاس کوئی ایسا ریسیور ہوتا جو پوری دنیا کی مساجد کی آوازیں سن سکتا تو ہم سنتے، ابھی اذان فلاں جگہ ہو رہی ہے، ختم ہوئی نہیں، ابھی اذان فلاں جگہ شروع ہو گئی، اب فلاں جگہ شروع ہو گئی۔ 24 گھنٹے میں ایک لمحہ ایسا نہیں بنتا کہ دنیا میں اذان کہیں نہ ہو رہی ہو اور نبی علیہ السلام کے ذکر کو اللہ بلند نہ فرما رہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ جب اللہ نے ذکر بلند کیا تو سوچئے کیا بلندی اللہ نے عطا فرمائی ہوگی۔
دنیا میں دیکھا ہے کہ ہر بندے کی ابتدا عروج کے اوپر ہوتی ہے، مگر عروج کے بعد پھر زوال آ جاتا ہے۔ سورج کو دیکھیے، صبح طلوع ہوتا ہے، پھر اس کی گرمی جو ہے نا وہ زور پکڑ جاتی ہے، دوپہر کے وقت عروج ہوتا ہے اس کا، پھر اس کے بعد زوال کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور زوال کے بعد ایک وقت آتا ہے کہ سورج غروبی ہو جاتا ہے۔ تو دنیا میں ہر عروج کے بعد آپ نے زوال دیکھا ہوگا، مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، آپ کا آنے والا وقت آپ کے گزرے ہوئے وقت سے زیادہ اعلیٰ ہوگا۔ چنانچہ میرے آقا کے بچپن سے آپ کا لڑکپن اعلیٰ، آپ کے لڑکپن سے آپ کی جوانی اعلیٰ، اور آپ کی جوانی سے آپ کا بڑھاپا اعلیٰ، اور آپ کے دنیا میں رہنے سے قبر میں تشریف لے جانا اعلیٰ، اور قبر میں رہنے سے قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہونا اس سے بھی اعلیٰ۔ تو محبوب کو اللہ نے زوال نہیں دیا، ہمیشہ عروج ہی عروج عطا فرمایا ہے۔ اس لیے سیدہ شریف اللہ فرماتی تھی، لنا شمسم وللآفاق شمس، ایک ہمارا بھی سورج ہے اور ایک آسمان، ایک تیرا بھی سورج ہے، مگر تیرا سورج صبح طلوع ہوتا ہے اور شام کو غروب ہو جاتا ہے، اور میرا سورج ایسا ہے جو عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے کہ آپ عشاء کے بعد گھر آیا کرتے تھے، میرا سورج عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے، اور میرے سورج کی زندگی میں اللہ نے زوال نہیں لکھا، صرف عروج ہی اللہ نے لکھا ہے۔ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے ایسی زندگی عطا فرمائی کہ آپ کا آنے والا وقت آپ کے گزرے وقت سے زیادہ اعلیٰ تھا۔ پھر نبی علیہ السلام کو اللہ نے ایک اور بات فرمائی کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اللہ آپ کو مقام محمود عطا فرمائے گا۔ یہ مقام محمود کا ملنا ایک عجیب نعمت ہے۔ نبی اسلام ارشاد فرماتے ہیں، قیامت کا دن ہوگا اور لوگ بہت زیادہ دہشت کی حالت میں ہوں گے، پسینے میں شرابور، گرمی ہوگی، سایہ عرش کے سوا اور کہیں نہیں ہوگا، اور جہنم کے اندر ابال آئے گا اور انگارے آسمان کی طرف اچھلیں گے، اور جب آسمان کی طرف جائیں گے اور نیچے گریں گے تو انبیاء میں سے کوئی نبی ایسا نہیں ہوگا جو خوف زدہ نہ ہو کہ کہیں یہ انگارے میرے اوپر آ کر نہ گر جائیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ لوگوں کے اوپر اتنا خوف ہوگا، ان کے بالوں کی جڑ سے پسینے کا قطرہ نکلنے کی بجائے خون کے قطرے نکل رہے ہوں گے، اتنا خوف ہوگا۔ اس خوف کی حالت میں سب انبیاء نبی علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ آپ اللہ کے محبوب ہیں، آپ اللہ سے سفارش کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کا حساب لے لے اور اس پریشانی سے اور اس تنگی سے ہمیں نجات ہو جائے، ہم سے یہ گرمی برداشت نہیں ہو رہی۔ تو نبی علیہ السلام کو اللہ مقام محمود عطا فرمائے گا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جائیں گے، ارشاد فرماتے ہیں میں وہاں جا کر سجدہ کروں گا، اور میں سجدے میں اللہ کے سامنے رونا شروع کر دوں گا۔ جب میں سجدے میں اللہ کی ایسی حمد بیان کروں گا، نہ اس سے پہلے کسی نے ایسی حمد بیان کی، نہ اس کے بعد کوئی ایسی حمد بیان کر سکے گا، ایسی اللہ کی تعریفیں کروں گا اور رونا شروع کر دوں گا۔ اللہ فرمائیں گے اے میرے محبوب، ارفع راسک، اپنا سر اٹھائیے، سل توتا، آپ جو مانگیں گے میں آپ کو عطا کروں گا۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں پھر میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور میں عرض کروں گا اے اللہ، آپ کے بندے اس وقت بہت مشکل حالات میں ہیں، آپ ان کا حساب لیجئے تاکہ یہ اس گرمی سے نجات پائیں اور ان کو آپ جنت کی جگہ عطا فرمائیں۔ اللہ فرمائیں گے اچھا میرے محبوب، حساب کے لیے کسی کو پیش کیجئے۔ علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام حضرت ابوبکر صدیق لانو کو کہیں گے ابو بکر آگے بڑھو،
اور اپنی زندگی کا حساب پیش کرو۔ ابو بکر صدیق لانو پہلے عرض کریں گے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو مسلمان بڑی عمر میں جا کر ہوا، بہتر یہ ہوتا کہ آپ کسی ایسے بندے کو پیش کرتے جو بچپن سے مسلمان ہوا اور پوری زندگی اس نے اسلام میں گزاری۔ نبی اسلام پھر فرمائیں گے، نہیں ابو بکر تم ہی آگے بڑھو۔ جب نبی اسلام حکم فرمائیں گے تو ابو بکر صدیق لانو آگے بڑھیں گے اور ان پر بھی اللہ تعالیٰ کا خوف طاری ہوگا، اللہ کے جلال کی کیفیت ہوگی، اور وہ بھی نبی اسلام کی اتباع میں سجدے میں جا گریں گے اور رونا شروع کر دیں گے۔ جب صدیق اکبر لانو رو رہے ہوں گے تو اللہ فرمائیں گے، ابو بکر تو میرے محبوب کا یار غار ہے، اور تو نے تو میرے محبوب پر اتنے احسانات کیے کہ میرے محبوب نے فرمایا میں نے دنیا میں سب کے احسانات کے بدلے دے دیے، ابو بکر تیرے احسان کا بدلہ قیامت کے دن اللہ دے گا۔ تو ایسی زندگی گزار کے آیا ہے، چل میں نے تیرے سب گناہوں کو معاف کیا اور بلا حساب تجھے جنت عطا فرما دی۔ جب صدیق اکبر اس حساب سے نکل کر جنت کی تفتیش سے جائیں گے تو نبی اسلام عمر لانو کو یہی حکم دیں گے۔ عمر لانو بھی ابتدا میں یہی الفاظ کہیں گے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو عمر کے بڑے حصے میں جا کر مسلمان ہوا، آپ کسی ایسے بندے کو پیش کریں جو بچپن سے مسلمان ہو اور پوری زندگی اس نے اسلام میں گزاری ہو۔ مگر نبی علیہ السلام فرمائیں گے، نہیں عمر تم اپنا حساب پیش کرو، تو حضرت عمر لانو بھی آگے بڑھیں گے اور وہ بھی رونا شروع کر دیں گے۔ جب وہ رو رہے ہوں گے اللہ فرمائیں گے، عمر تم روتے ہو، تم نے تو ایسی زندگی گزاری کہ تم میرے محبوب کی مراد تھے، مراد مصطفیٰ تھے، اور تمہاری وجہ سے اسلام کو شان و شوکت ملی اور اسلام کو تم نے دنیا کے اندر مضبوط کر دیا، جما دیا۔ تمہاری ایسی زندگی کو دیکھ کے میں اتنا خوش ہوں کہ چلو تمہیں میں نے بلا حساب جنت عطا فرما دی۔ پھر نبی علیہ السلام حضرت عثمان غنی لانو کو حکم فرمائیں گے، حضرت عثمان غنی لانو رونا شروع کر دیں گے کہ میں کیسے حساب اللہ کے سامنے پیش کروں۔ جب عثمان غنی لانو روئیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، عثمان تو نے ایسی زندگی گزاری کہ ایک مرتبہ عید کا دن تھا اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم عید کا دن ہے، کچھ پیسے دے دیجئے، ہم کچھ گروسری منگا لیں، کھانا بنائیں گے، آج ہم بھی کھائیں گے اور مدینہ کی بیوائیں بھی آئیں گی اور یتیم بچے بھی آئیں گے، ان کو بھی کھانا کھلائیں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے جواب دیا تھا کہ میرے پاس تو کچھ پیسہ نہیں دینے کے لیے، تو وہ خاموش ہو گئیں۔ اب نبی علیہ السلام عید کی نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے، جب واپس تشریف لائے تو حیران، گھر میں کھانا بنا ہوا ہے، گھر والے بھی کھا رہے ہیں اور مہمان عورتیں یتیم بچے سب کھانا کھا رہے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے سیدہ صدیقہ عنہا سے پوچھا کہ یہ کھانا کیسے یہاں پکا اور کیسے آیا؟ انہوں نے کہا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ تشریف لے گئے تو سیدنا عثمان غنی لانو نے ایک اونٹ گروسری سے بھرا ہوا آپ کی ہر بیوی کے گھر ہدیہ اور تحفہ بھیجا ہے۔ ہمارے گھر بھی ایک اونٹ سامان سے لدا ہوا آیا، اب اس سامان سے ہم نے کھانا بنایا ہے، ہم بھی کھا رہے ہیں اور آنے والے مہمانوں کو بھی کھلا رہے ہیں۔ نبی اسلام کا دل اتنا خوش ہوا کہ نبی اسلام نے دعا دی، یا رحمان سہل الحساب علی عثمان، اے رحمان قیامت کے دن عثمان کے حساب کو آسان فرما دینا۔ اللہ فرمائیں گے میرے محبوب نے آپ کے بارے میں یہ دعا کی، چل میں نے آپ کے حساب کو آسان کیا اور آپ کو بلا حساب جنت عطا فرما دی۔ پھر سیدنا علی لانو اللہ کے سامنے پیش ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے نام مال کو دیکھ کے اتنے خوش ہوں گے، اتنے خوش ہوں گے، کتابوں میں لکھا ہے اللہ کا جلال اللہ کے جمال میں بدل جائے گا اور اللہ باقی ساری مخلوق کا حساب جلال کے ساتھ جمال کے ساتھ لیں گے، خوشی کے ساتھ لیں گے، نرمی کے ساتھ لیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ اتنے خوش ہوں گے، اتنے خوش ہوں گے کہ نبی علیہ السلام کی امت کے
بڑے بڑے گناہگاروں کی بھی بخشش فرما دیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نبی اسلام کے ایک امتی کو بلائیں گے اور اس کے گرد رحمت کی چادر کا پردہ ڈال دیں گے، پھر اس کو گنوائیں گے، تو نے یہ گناہ کیا، وہ تسلیم کرے گا، تو نے یہ گناہ کیا، تو نے یہ گناہ کیا، یہ ساری زندگی کے گناہ گنوائیں گے، حتیٰ کہ اس بندے کو یہ گمان ہونے لگے گا کہ آج میں جہنم میں بھیجا جاؤں گا۔ جب بہت ڈر جائے گا نا کہ میں آج جہنم میں بھیجا جاؤں گا، اللہ فرمائیں گے دیکھ ہم نے دنیا میں بھی تیرے گناہوں پہ پردہ ڈالے رکھا، آج بھی تیرے گناہوں پہ پردہ ڈالتے ہیں، اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے۔ اس کے بعد جب رحمت کی چادر اللہ ہٹائیں گے تو مخلوق دیکھے گی اس بندے کے نام اعمال میں کوئی گناہ ہی درج نہیں ہوگا، تو لوگ سمجھیں گے شاید انبیاء میں سے کوئی بڑا نبی ہوں گے یا اولیاء میں سے کوئی بڑے ولی ہوں گے کہ جس کی زندگی میں کوئی گناہ ہی نہیں، حالانکہ وہ ایک گناہگار امتی ہوگا، اللہ کی رحمت سے اس کی بخشش ہو چکی ہوگی۔ اور ایک حدیث پاک میں تو یہاں تک آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک امتی کو بلائیں گے، اس کے گرد رحمت کا پردہ ڈال دیں گے، یعنی مخلوق سے اوجھل کر دیں گے، اور پھر اس کو کہیں گے کہ تیرا یہ گناہ چھوٹے چھوٹے سب گناہ اس کو گنوائیں گے۔ اب وہ دل میں ڈر رہا ہوگا کہ میرے تو چھوٹے چھوٹے گناہ پیش ہو رہے ہیں، میرے گناہ تو بڑے بڑے ہیں، ان کا تذکرہ ہی نہیں ہو رہا۔ جب اللہ سارے چھوٹے چھوٹے گناہ اس کو گنوائیں گے تو تھوڑی دیر کے لیے اللہ تعالیٰ خاموش ہو جائیں گے۔ جب خاموش ہو جائیں گے نا تو وہ بندہ خود کہنے لگ جائے گا کہ یا اللہ آپ نے میرے سارے گناہ گنوا دیے۔ اللہ فرمائیں گے ہاں ہم نے گنوا بھی دیے اور ہم نے تیرے گناہوں کو نیکیوں میں بھی تبدیل کر دیا۔ تو وہ بندہ کہے گا اللہ ابھی تو میرے بہت سارے گناہ باقی ہیں، اور وہ خود اپنے بڑے بڑے گناہ گنوانا شروع کر دے گا۔ تو اللہ مسکرا پڑیں گے کہ پہلے چپ رہا اور جب پتہ چلا کہ گناہ نیکیوں میں تبدیل ہو گئے تو اب بڑے گناہ بھی گنوا رہا ہے۔ اب اس کے گناہوں کو اللہ نیکیوں میں تبدیل کر کے پھر پردہ ہٹائیں گے، اور مخلوق کہے گی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ کیسا امتی تھا جس نے زندگی میں کبھی گناہ ہی نہیں کیا تھا۔ یوں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرمائیں گے اور قیامت کے دن ان کے گناہوں پہ پردے ڈال دیں گے۔ یہ امت کو نعمت کیوں ملے گی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صدقے ملے گی، ان کی شفاعت سے ملے گی۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ہر نبی علیہ السلام کو ایک ایسی دعا مانگنے کا اجازت دی، اختیار دیا کہ جیسی دعا مانگی جائے گی ویسے قبول کر لی جائے گی۔ تو صحابی نے پوچھا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر نبی نے دعا مانگی؟ تو نبی نے فرمایا ہاں ہر نبی نے دعا مانگی۔ اس نے پوچھا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بھی دعا مانگی؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں میں نے وہ دعا نہیں مانگی، میں نے اس دعا کو اپنے پاس ریزرو کے طور پہ رکھ لیا ہے، اور قیامت کے دن جب میری امت کا حساب ہوگا اس وقت میں وہ دعا مانگوں گا اور اپنی پوری امت کو لے کے جنت میں جاؤں گا۔ یہ نبی علیہ السلام کی رحمت للعالمین ہی ہے جس کے صدقے امت کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن رحمت کے ساتھ مغفرت فرما دیں گے۔ مغفرت کے واقعات حدیث میں پڑھتے ہیں حیران ہو جاتے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ قیامت کے دن ساری مخلوق اللہ کے سامنے کھڑی ہوگی اور ان کے درمیان میں اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو لمبا قد دیں گے۔ انہوں نے سب کپڑے پہنے ہوں گے اور جیسے کھجور کا درخت ہوتا ہے نا کہ لمبا تنا اور اوپر اس کے پتے ہوتے ہیں، ایسے حضرت آدم علیہ السلام لمبا قد ہوگا اور سب کپڑے پہنے ہوں گے، اور آدم علیہ السلام ساری مخلوق کو دیکھ رہے ہوں گے، کیونکہ وہ ساری مخلوق کے باپ ہیں، والد ہیں، تو اللہ ان کو سارا منظر دکھائیں گے۔ مجمع زیادہ ہو تو دیکھنے والے کو اونچی جگہ بیٹھنا پڑتا ہے، تو اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کا قد اونچا کر دیں گے، چنانچہ ساری مخلوق کھڑی ہوگی، وہ بھی کھڑے ہوں گے، مگر کھجور کے درخت کی طرح وہ سارے مجمع کو دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔
نبی علیہ السلام کے ایک امتی کا حساب کتاب ہوگا. اب اس امتی کے گناہ زیادہ ہوں گے اور نیکیاں کم ہوں گی. تو فرشتہ اعلان کرے گا کہ فلاں آدمی کا میزان کیا گیا اور اس کی نیکیاں کم ہیں اور گناہ زیادہ ہیں، لہذا اس بندے کو لے جاؤ جہنم میں. تو فرشتے آئیں گے جو جہنم میں لے جانے والے ہیں اور اس بندے کو پکڑ کے گھسیٹ کے جہنم کی طرف لے کے جائیں گے. اب جب گھسیٹ کر لے جا رہے ہوں گے نا تو آدم علیہ السلام کہیں گے یا احمد یا احمد. نبی علیہ السلام کا نام قیامت کے دن احمد ہوگا. نبی علیہ السلام کو پکاریں گے. نبی علیہ السلام جہاں بھی ہوں گے آپ فرمائیں گے لبیک یا ابا البشر، اے بشر کے والد لبیک میں حاضر ہوں. تو حضرت آدم علیہ السلام ان کو بتائیں گے کہ دیکھو آپ کے ایک امتی کو فرشتے جہنم کی طرف کھینچ کے لے جا رہے ہیں. نبی علیہ السلام جب یہ بات سنیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جائیں گے. حدیث کے الفاظ تو یہ ہیں کہ آپ اپنی تہبند کو کس کے باندھ لیں گے. عربوں میں جب کسی بڑے کام کا ارادہ بندے نے کرنا ہوتا تھا نا تو وہ اپنی چادر کس کے باندھتے تھے کہ مجھے جاتے ہوئے کوئی رکاوٹ پیش نہ آئے. تو نبی علیہ السلام اپنی چادر کو کس کر باندھیں گے اور ان فرشتوں کے پیچھے تیزی کے ساتھ چلیں گے. وہ فرشتے اس بندے کو کھینچ کے لے جا رہے ہیں، کھینچ کے لے جا رہے ہیں. تو نبی علیہ السلام ان فرشتوں کو کہیں گے اے فرشتوں رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ. وہ فرشتے نہیں سنیں گے، کہیں گے نحن غلاظ شداد، ہم تو غلاظ اور شداد ہیں، سخت گیر ہیں، ہم نہیں کسی کی بات سنتے، ہم وہ کرتے ہیں جو ہمیں اللہ نے حکم دیا. جب فرشتے رکنے سے باز نہیں آئیں گے اور اس کو لے کے جا رہے ہوں گے تو حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم عرش کی طرف دیکھیں گے اور اپنی مبارک داڑھی کو پکڑ کر عرش کی طرف دیکھ کر عرض کریں گے اللہ کیا آپ نے میرے ساتھ وعدہ نہیں کیا تھا کہ میں تمہیں اور تمہارے ساتھ ایمان والوں کو قیامت کے دن رسوا نہیں کروں گا. یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ. اللہ آپ نے میرے ساتھ تو یہ وعدہ فرمایا تھا. جب نبی علیہ السلام یہ فرمائیں گے تو عرش کے اوپر سے آواز آئے گی اے فرشتوں رک جاؤ اطیعوا محمدا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں ان کے حکم کو مانو. چنانچہ فرشتے رک جائیں گے اور اس بندے کو جہنم نہیں لے جائیں گے، اس کو پھر واپس وہ میزان پر لے آئیں گے اور اس کی دوبارہ اعمال کی جو ہے وہ حساب شروع ہوگا. مگر پھر گناہ زیادہ ہوں گے اور نیکیاں کم ہوں گی. اب جب نیکیاں کم ہوں گی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پاس سے ایک کاغذ کا چھوٹا سا پرچہ نکالیں گے اور وہ پرچہ اس کے نیکیوں کے نام اعمال میں ڈال دیں گے. وہ اتنا بھاری ہوگا کہ نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا. چنانچہ فرشتہ اعلان کرے گا سعیدہ فلان ابن فلان، فلاں فلاں کا بیٹا وہ سعید بن گیا، نیکیاں زیادہ ہو گئی، اب اس بندے کو جنت میں لے کے جاؤ. جب اس بندے کو جنت میں جانے کا اعلان ہوگا تو وہ بندہ بڑا حیران ہوگا. حدیث پاک میں آتا ہے وہ نبی علیہ السلام کی طرف دیکھے گا اور کہے گا کہ اے بندے تیرا چہرہ کتنا خوبصورت ہے اور تو کتنا رحیم و کریم ہے کہ تیری وجہ سے اللہ نے مجھے جہنم کی آگ سے بچا دیا اور میرے لیے جنت جانے کا فیصلہ فرما دیا. من انت، آپ ہیں کون؟ تو نبی علیہ السلام فرمائیں گے انا نبیوں کا محمد، میں تیرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں. وہ کہے گا کہ آپ نے میرے نیکیوں کے نام اعمال میں کیا ڈالا؟ تو نبی علیہ السلام فرمائیں گے یہ وہ درود شریف تھا جو تو پڑھا کرتا تھا، آج یہ درود شریف اس وقت تیرے کام آیا جب تو اس کا محتاج تھا. تو نبی علیہ السلام امت کی شفاعت کریں گے اور امت کے لیے جنت میں جانا آسان فرما دیں گے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے اور ساتھ عمر رضی اللہ عنہ بھی تھے. نبی علیہ السلام اللہ سے دعا مانگ رہے تھے کہ اے اللہ اپنے بندوں پر رحمت فرمانا، قیامت کے دن رحمت فرمانا، رحمت کی درخواست فرما رہے تھے.
تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو بشارت دی کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں رحمت کا معاملہ بھی کروں گا اور ایک لپ بھر کر جہنمیوں کی جہنم سے نکال کے جنت میں ڈال دوں گا جن کا کوئی عمل نہیں ہوگا، اپنی رحمت کا اظہار ہوگا میرا۔ تو نبی علیہ السلام بہت خوش ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک لپ بھر کر جہنم سے نکالنے کا وعدہ فرما دیا۔ اب آپ بتائیے، یہ دو ہاتھ جو ایسے کیے جاتے ہیں نا، اس کو لپ کہتے ہیں۔ اب اگر چاول کے دانے پڑے ہوں تو میرے جیسا ایک چھوٹا سا بندہ لپ بھرے تو وہ سینکڑوں میں نہیں، وہ ہزاروں میں گنتی پہنچ جائے گی۔ اگر ایک بندے کی لپ ایسی ہے کہ اس میں گنتی ہزاروں میں پہنچ جاتی ہے، تو آپ سوچئے کہ اگر اللہ تعالیٰ لپ بھریں گے تو اللہ کتنے بڑے ہیں اور ان کی لپ کتنی بڑی ہوگی۔ کھرب کھرب انسان بغیر کسی عمل کے اللہ کی رحمت سے اللہ ان کو جہنم سے نکالیں گے اور جنت عطا فرما دیں گے۔ اب جب اللہ نے یہ وعدہ فرما دیا تو نبی علیہ السلام بڑے خوش ہو گئے، مگر ابو بکر صدیق لانو نبی علیہ السلام سے پھر عرض کرنے لگے، اے اللہ کے نبی اسلام، اور اللہ سے فریاد کیجئے، اللہ اور رحمت کا معاملہ فرمائے۔ جب ابو بکر صدیق لانو نے پھر یہ کہا تو عمر لانو بول پڑے، ابو بکر، اللہ نے اپنی لپ بھر کر جہنم سے نکالنے کا وعدہ کیا، اللہ کتنے بڑے ہیں اور ان کی لپ کتنی بڑی ہوگی۔ تو ابو بکر صدیق نے جواب دیا، عمر، اگر اور بندے اللہ کی رحمت سے جنت میں چلے جائے تو تمہارا کیا حرج ہے، تم نبی علیہ السلام کو دعا کرنے دو۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے پھر دعا فرمائی، اللہ نے فرمایا، اچھا میں 2 لپیں بھر کر نکالوں گا اور ان کو جنت میں لے جاؤں گا۔ ابو بکر صدیق نے پھر عرض کیا، اے اللہ کے نبی وسلم، اور دعا کیجئے، وہ بھی تو رحمت تھے نہ رحیم تھے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے پھر دعا فرمائی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اللہ نے وعدہ فرمایا، میں 3 لپیں بھر کر بندوں کی نکالوں گا اور ان کو بغیر کسی ان کے اپنے عمل کے اپنی رحمت سے جہنم سے نکال کے جنت عطا فرما دوں گا۔ تو نبی علیہ السلام کی دعا کے صدقے دیکھو اللہ نے کتنی رحمت کا وعدہ فرما دیا۔ پھر اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی آیت اتاری، وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اللہ آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ میرے حضرت رحمۃ اللہ اس کا ترجمہ یوں فرمایا کرتے تھے کہ جب کوئی بندہ کسی کو دے رہا ہو نا اور زیادہ برتن میں کوئی چیز ڈال دے تو وہ کہتے ہیں بس بس بس، یعنی دودھ ڈالنے والے نے اتنا دودھ ڈالا کہ اب دودھ گرنے کے قریب ہو گیا، تو لینے والا کہتا ہے بس بس بس۔ تو حضرت فرماتے تھے فتردہ کا یہ معنی ہے، اے میرے محبوب، اللہ آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ ہی بس بس کرنے لگ جائیں گے، اتنا عطا کریں گے کہ آپ ہی بس بس کریں گے۔ تو جب یہ آیت اتری تو نبی علیہ السلام بڑے خوش۔ صحابی نے پوچھا، اے اللہ کے نبی وسلم، آپ اتنے خوش کیوں محسوس ہو رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے وعدہ فرما لیا ہے کہ وہ مجھے اتنا دیں گے کہ میں راضی ہو جاؤں گا، اور میں تمہیں بتا دوں میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرے آخری امتی کو بھی اللہ جنت نہیں عطا فرما دیں گے۔ جس محبوب کی شفقت اور رحمت امت پر اتنی ہے، جو راتوں کو رویا کرتے تھے امت کے لیے اور دعائیں کیا کرتے تھے، ہم اس جو ہے وہ نبی رحمت کی سیرت کو کیا بیان کر سکتے ہیں؟ بس اتنا سا ہے کہ ہم نے اپنا نام لکھوانے کے لیے یہ نبی علیہ السلام کا تذکرہ کر دیا۔ شاعر کہتا ہے، ما ان مدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بے محمدا، کہ میں نے نبی علیہ السلام کا تذکرہ کر کے اپنے مقالہ میں کوئی نبی کی شان کو بلند نہیں کیا، بلکہ محبوب کا تذکرہ کر کے میں نے تو اپنے مقالے کی شان کو بڑھا لیا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کا تذکرہ کر کے ہم نے تو
اپنے آپ کو جیسے ہوتا ہے نا لہو لگا کے شہیدوں میں شامل ہونے والی بات، وہ والی بات کر لی ہے، کیونکہ ربیع الاول مہینے میں نبی علیہ السلام کی سیرت کے بارے میں باتیں ہوتی ہیں، تو ہمارے بیانات کا ایک سلسلہ چل رہا تھا، اکثر و بیشتر بیان اللہ کی رحمت، اللہ کی محبت اور توبہ استغفار اور اس کے اوپر تھے۔ تو آج دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ ہم یہاں پر نبی رحمت کے بارے میں، ان کی سیرت مبارکہ میں بارے میں کچھ بات کر کے اپنا نام بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت رکھنے والوں میں کرنے والوں میں شامل کروا لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن نبی علیہ السلام کے عشاق میں کھڑا فرمائے اور ان کے قدموں میں جگہ نصیب فرمائے، اور جنت میں اللہ ہمیں ان کا پڑوس عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔